السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے اس غزل کی فرمائش ہم سے ہماری ایک سننے والی ملکہ ارورا نے بہت دنوں سے کر رکھی تھی. ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید ہم اس غزل کی تشریح کر چکے ہیں اور آپ کو مشکل الفاظ کی معنی بھی بتا چکے ہیں، لیکن ہم نے بھی اپنے پاس تلاش کی تو یہ غزل ہم سے کسی طرح رہ گئی تھی. بہرحال یہ بہت پیچھے کی غزل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم باری سے جو غزلوں کے یہاں پر تشریحات پیش کرتے ہیں اس سے ہٹ کر ہم آج اس غزل کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. یہ طویل غزل ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ہی نشست میں یعنی ایک ہی بار میں مکمل کر دیں، کیونکہ جب ہم دو حصوں میں کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں تو ہمارے بہت سارے دوست اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو ہمیں کئی بار اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ہمارے ویوز حصہ اول پر زیادہ آتے ہیں اور حصہ دوم پر بالکل ہی نہیں آتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ غزلوں کا دوسرا حصہ نہیں دیکھتے. بہرحال ایک طالب علم کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر، شروع کرتے ہیں. اس میں 12 اشعار ہیں جن کی مشکل الفاظ کی معنی اور جن کے تشریحات ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. تو اس کا پہلا شعر ہے: ہم پر جفا سے ترک وفا کا گمان نہیں، ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان نہیں. جفا کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا، ترک کہتے ہیں چھوڑ دینا، ترک وفا یعنی وفا کرنا چھوڑ دینا، اور گما کا مطلب ہوتا ہے کسی کے بارے میں کوئی شبہ یا شک کرنا. چھیڑ ہے سے مراد یہ ہے کسی کو پیار میں تنگ کرنا. وگرنہ ورنہ کی جگہ استعمال ہوا ہے. مراد مقصد. امتحان آپ سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ محبوب ہم پر جفا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ہمارے سچے عشق پر پورا بھروسہ ہے اور خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی صورت میں وفا چھوڑیں گے اور اس سے رشتہ توڑ لیں گے. اسی یقین نے اسے بے پرواہ بنا دیا ہے. جفا کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا امتحان لینا وہ چاہتا ہے یا ہمارا امتحان لینا مقصود ہے. یعنی محبوب یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہمارے عشق کے خلوص کی یا ہماری محبت کی آزمائش کرے. جب دونوں چیزیں ختم ہو گئیں، یعنی نہ ہم پر ترک وفا کا گمان ہے نہ امتحان مقصد ہے، تو ظاہر ہے کہ جو بھی وہ جفا کر رہا ہے وہ محض ایک چھیڑ ہے، ہمیں تنگ کر رہا ہے، ایک طرح کا نخرہ ہے، ایک محبوبانہ ادا ہے، اور یہ بھی ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہے جن پر ہمیشہ سے ہم اس کے عاشق رہے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلا شعر کافی آسان ہو کر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. دوسرا شعر ہے: کس منہ سے شکر کیجئے اس لطف خاص کا، پرسش ہے اور پائے سخن درمیان نہیں. پرسش ہے اور پائے سخن درمیان نہیں. لطف خاص کا مطلب ہوتا ہے خاص مہربانی کرنا، بہت زیادہ مہربانی کرنا. یعنی آپ کا محبوب کسی دن آپ کی خواہش ایسے پوری کر دے کہ جس کا آپ کو گمان تک بھی نہ ہو. یعنی وہ آپ پر ایک دم ہی مہربان ہو جائے اور آپ کی دلی ساری آرزویں پوری کر دے. بے پرسش، پرسش کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، اور پائے سخن کا مطلب ہوتا ہے بات کا پیر. اب بات کا پیر کیا ہوتا ہے؟ بات کا پیر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو یعنی بات تو کوئی نہیں کی اور منہ سے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب کچھ ایسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کی اس خاص جو اس کا لطف ہے اور نوازش ہے اور مہربانی ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں اپنا منہ کہاں سے لاؤں؟ مجھ میں تو اس کا شکر ادا کرنے کی ہمت اور مجال بھی نہیں ہے. اور لطف اور نوازش یہ ہے کہ اشاروں اور اداؤں سے حال پوچھ رہے ہیں لیکن مجھ سے کچھ نہیں کہا، بات کوئی نہیں ہے. لطف خاص اس لیے کہا، جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو کافی کھل کر بتایا ہے کہ حال پوچھنے کا یہ طریقہ محبوب نے صرف شاعر کے لیے مخصوص رکھا ہے، اوروں کے تعلق میں اس سے کام نہیں لیا. یعنی جبکہ شاعر سے، یعنی جو شاعر جو اس کا محبوب بھی ہے اور اپنے آپ کو ان کو محبوبہ سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے یہ جو طریقہ ہے حال پوچھنے کا، یہ صرف ہم سے ہے، اوروں سے ان کا جو تعلق یا واسطہ ہے
اس سے انہوں نے کوئی کام نہیں لیا، بس یہ لطف خاص ہم سے ہے کہ وہ ہمیں پوچھ بھی رہے ہیں اور بات بھی نہیں کر رہے. پائے سخن یعنی درمیان میں آنے والی بات کا پیر ابھی ہم نے آپ کو بتایا اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہوتا. پائے سخن بس یہ ایک طرح کی مثال ہے یا محاورہ ہے جو غالب نے استعمال کیا ہے فارسی کا. تو فرماتے یہ ہیں کہ اشاروں میں محبوب نے ہم سے اپنی جو خاص لطف و کرم ہے اس کا اظہار کر دیا ہے. ہم سے بات کوئی نہیں کی لیکن ہمیں ان کے جو اظہار کرم ہے اس کا ہمیں علم ہو گیا ہے. تیسرا شعر ہے، ہم کو ستم عزیز ستمگر کو ہم عزیز، نہ مہرباں نہیں ہے اگر مہرباں نہیں. ستم کا مطلب ہوتا ہے ظلم، اور ستمگر کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو، عزیز کہتے ہیں پیارے کو، نہ مہرباں جو آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک نہیں کرے، اور مہرباں جو آپ کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے. اب کہتے یہ ہیں کہ ہم میں تو دکھ سہنے کی، تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ہے، اور ہمیں یہ بہت پسند بھی ہے کہ ہمارا محبوب ہم پر جتنے زیادہ سے زیادہ ظلم کر سکتا ہے وہ کرے. اس کے برعکس محبوب ہمیں عزیز رکھتا ہے اور اس جور و ستم اس پیمانے پر نہیں کرتا کہ ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے. اس لیے ظاہر ہے کہ وہ ہم پر مہربان نہیں تو نا مہربان بھی نہیں. مطلب یہ کہ محبوب جو ظلم کرتا ہے ان کی ایک حد رکھتا ہے، اس سے ایک حد سے بڑھ کر ظلم نہیں کرتا. شعر بہت آسان ہے، مثالیں اور بھی مل جائیں گی، لیکن شاعروں نے لفظوں کے الٹ پھر سے بڑے اچھے شعر کہہ دیے ہیں. لیکن ایسے شعر کی مثالیں بہت کم نظر آئیں گی کہ صرف 2 لفظوں پر پورا سلسلہ قائم کر دیا، یعنی ستم اور مہربان. زیادہ سے زیادہ ایک لفظ عزیز اور شامل کر لیجئے، جو کہ شعر کی بنیاد تو نہیں ہے لیکن مضمون شعر کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اگر اس پر تھوڑی سی مزید بات کی جائے تو یوں ہو سکتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے محبوب کے زیادہ سے زیادہ ظلم سہنے کی، اور جتنے وہ ہم پر ظلم کرے گا اتنا ہی ہمیں اچھا لگے گا. لیکن محبوب ظلم تو ہم پہ کرتا ہے لیکن کم کرتا ہے. تو ایک معنوں میں تو وہ مہربان ہے کہ وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، لیکن ایک معنوں میں مہربان نہیں بھی ہے، نا مہربان ہے کہ وہ ہم پر کم ظلم کرتا ہے. شاید وہ سوچتا ہے کہ زیادہ ظلم کریں گے تو یہ بھاگ جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا، اس لیے وہ ہم پر ظلم کرتا بھی ہے لیکن اتنے نہیں کرتا جتنے ظلم کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر کریں. چوتھا شعر ہے، بوسہ نہیں نہ دیجئے دشنام ہی سہی، آخر زباں تو رکھتے ہو تم گر دہاں نہیں. بوسے کا مطلب ہوتا ہے چومنا، دشنام کا مطلب ہوتا ہے دشمنی کرنا یا کسی کو برا بھلا کہنا، دہاں کا مطلب ہوتا ہے منہ. بہت صاف اور واضح ہے. اب اس میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ اردو شاعری میں شعراء نے محبوب کے جیسے کمر کو غائب کر دیا ہے کہ ان کی کمر ہوتی ہی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کمر کو پتلا دکھایا. ویسے آج کل کے زمانے میں بھی حسن کا یہی معیار ہے کہ جن خواتین کی کمر پتلی ہوتی ہے انہیں زیادہ جسمانی طور پر حسین سمجھا جاتا ہے. تو اسی طرح شعراء نے جو دہن ہوتا ہے محبوب کا منہ، اس کو بھی کم ہونا یا چھوٹا ہونا حسن کی ایک طرح سے ایک خاص روایت قرار دیا ہے. تو وہ کہتے یہ ہیں کہ چونکہ حسن جو ہے اس کا معیار تنگی ہے، تو شاعروں نے اس کو اتنا اس کے اندر مبالغہ کیا، جھوٹ بولا کہ محبوب کے دہن کو یعنی منہ کو غائب ہی کر دیا، بلکہ نہ ہونے تک پہنچا دیا. اب مرزا نے بھی اس شعر میں شاعروں کے اسی تصور سے کام لیا. کہتے ہیں کہ اے محبوب، بوسہ نہ دینے کا بہانہ تو یہ ہو گیا کہ ہمارا منہ ہے نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ بوسہ منہ کے ذریعے لیا جاتا ہے اور منہ کے ذریعے دیا جاتا ہے. تو محبوب نے کہا کہ جی ہم تو اتنے حسین ہیں کہ منہ تو ہمارا ہے نہیں کہ آپ کو بوسہ دیں. تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بہانہ آپ کا صحیح ہے، لیکن اگر بوسہ نہیں دیتے تو گالی دیجئے، دشنامی کیجئے، کیونکہ آپ کا اگر منہ نہیں ہے تو زبان تو ہے، اس سے تو کام لیا جا سکتا ہے. عجیب مزیدار قسم کا شعر ہے. بہرحال مرزا غالب نے کہا ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہی ہوگا. اب اس کا ایک اگلا شعر جو ہے وہ آپ نے کئی مرتبہ
یہ اشعار پڑھے ہوں گے، ہم نے بھی پڑھے ہیں، اور ان اشعار میں کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو گئے ہیں جو کہ مقدس کتابوں کے اندر آئے ہیں۔ تو بہرحال ہم اس کو بھی پڑھ دیتے ہیں۔ ہر چند پشتے گرمی تابو تواں نہیں، جاں مطرب ترانہ حل من مزید ہے۔ اب اس میں جو جان کو کہا ہے، مطرب ترانہ وہ جو گیت گائے، ہر چند اگرچہ، پشتے گرمی یعنی کہ گرمی کے پیچھے آنے والی، تاب و تواں نہیں، اس کی طاقت نہیں ہے، اور حل من مزید کا مطلب ہوتا ہے کچھ اور بھی آپ کو چاہیے اس کے لیے۔ پشتے گرمی کا ایک مطلب مدد بھی ہو سکتا ہے، سہارا بھی ہو سکتا ہے، اور مطرب گانے والے کو کہتے ہیں، مطربہ جو گانے والی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور حل من مزید جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت کا ٹکڑا ہے جس کے معنی ہے کیا کچھ اور بھی ہے۔ یہ ٹکڑا سورہ قاف سے ہے۔ اب ہم اس کی عربی تو یہاں پر نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنا دیتے ہیں کہ جس دن دوزخ سے کہیں گے، ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کہ حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہے۔ پردہ سنج کہتے ہیں ساز کے پردے سے کام لینے والا، گانے والا، نواگر۔ اللامان کا مطلب ہوتا ہے بے پناہ یا رحم۔ تو اس شعر میں کوئی خاص بہت زیادہ مطلب تو نہیں ہے کہ جس کو ہم بیان کریں، لیکن بہرحال اگرچہ محبوب کا جو غصہ ہے اور غضب ہے وہ ہماری جان کو گھلا رہا ہے، اگرچہ طاقت اور قوت ساتھ دینے اور سہارا ہمیں مہیا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی یہ جو ہے ہماری جان حل من مزید کا ترانہ گا رہی، یعنی چاہتی ہے کہ غضب اور غصہ اور زیادہ ہو، اور مجھے مزید شدت سے اس کا نشانہ بنایا جائے، اور ساتھ ہی میرے ہونٹوں کی یہ حالت ہے کہ ان پر پناہ یا رحم کا گیت کبھی نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ جان گھولی جا رہی ہے، جسم کی طاقت جواب دے چکی ہے، لیکن عشق مزید ظلم اور ستم اور غصے کا طلبگار ہے، لب شدت اور سختی سے پناہ مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس شعر میں انہوں نے صرف وہی جو ایک شعرا کا یا غالب کا تو خاص طور پر انداز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ محبوب زیادہ سے زیادہ ظلم کرے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس کے ظلم برداشت کریں۔ شعر ہے، خنجر سے چیر سینہ اگر دل نہ ہو دو نیم، دل میں چھری چبو مشا گر خون چکا نہیں۔ دو نیم کا مطلب ہوتا ہے دو ٹکڑے، اور مشا کہتے ہیں پلک کو، خون چکا جس سے کہ خون ٹپک رہا ہو۔ بہت آسان الفاظ ہیں، یہ ہم کئی مرتبہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل عشق اور محبت میں دو ٹکڑے نہ ہوا ہو تو تجھے چاہیے کہ خنجر سے سینہ اپنا چیرے۔ اگر پلکوں سے خون نہیں ٹپکتا تو ضروری ہے کہ دل میں چھری چبو دے، اور دل اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے کہ سینہ خنجر سے چیر لیا جائے اور آنکھوں سے لہو اسی وقت ٹپکے گا جب چھری چبونے سے دل خون ہو جائے گا۔ لیکن مرزا غالب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ایسا کیا جائے، مطلب صرف یہ ہے کہ دل کو بہرحال دو ٹکڑوں میں ہونا چاہیے، اور پلکوں کو واقعی اتنا رونا چاہیے کہ ان سے خون ٹپکے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو سینہ اس قابل ہے کہ اسے خنجر سے چیر دیا جائے، اور دل اس لائق ہے کہ اس میں چھری چبو دی جائے۔ یہ حقیقت ابھی جو اگلا شعر ہے اس سے کافی واضح ہوتی چلی جائے گی۔ اب اس کا جو اگلا شعر ہے وہ ہے ننگے سینہ دل اگر آتش کدا نہ ہو، ہے آرے دل نفس اگر آذر فشاں نہیں۔ آذر فشاں کا مطلب ہوتا ہے آگ جھاڑنے والا یا آگ
برسانے والا. آر دل کا مطلب ہے دل کے لیے شرم کی بات. اور ننگ کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے بے عزتی کی بات کچھ ہونا. آتش کدہ کہتے ہیں جہاں پر آگ بھڑکتی رہتی ہو. بہت آسان ہے کہ جو دل عشق کی آگ سے آتش کدہ نہ بن جائے، یعنی آگ کا گھر نہ بن جائے، وہ سینے کے لیے شرم کا باعث ہے. اور جو سانس آگ نہ اگلے وہ دل کے لیے شرم کا باعث ہے. تو بتایا یہی جا رہا ہے اس شعر میں کہ جتنا زیادہ آپ عشق کرتے ہیں، اگر آپ کے سینے میں اس عشق کی وجہ سے آگ نہیں لگی رہتی اور وہ آپ کا دل جو ہے وہ آگ کا نہیں بن جاتا، اور جو آپ کی سانسیں ہیں وہ آگ نہیں اگلتی، تو آپ عشق نہیں کرتے. آپ کے دل کے لیے اور آپ کی سانسوں کے لیے بہت شرم کی بات ہے. کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا عشق کرنا چاہیے کہ جس کی کوئی مثال نہ ملے. آپ کا دل آگ کا بن جائے اور آپ کی سانسوں میں سے آگ نکلے. یہ مبالغہ ہے خواتین و حضرات، ایسا ہوتا تو نہیں ہے، لیکن مرزا غالب دراصل یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب کسی کو کسی سے سچا عشق ہو جاتا ہے تو جو بے قراری اور بے چینی ہوتی ہے، اس کی جو یاد آتی ہے، اس کی یاد میں جو آنسو نکلتے ہیں، ان میں بہت زیادہ شدت ہونا چاہیے. چلیے شعر دیکھتے ہیں. نقصان نہیں جنوں میں بلا سے ہو گھر خراب، 100 گز زمیں کے بدلے بیاباں گراں نہیں. گراں کا مطلب ہوتا ہے مہنگا ہونا. جنوں کہتے ہیں پاگل کو. ان کو بلا سے ہو، بلا سے مطلب ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہماری جوتی بھی اس کی فکر نہیں کرتی ہے. اب کہتے یہ ہیں کہ دیوانگی میں کی حالت میں اگر گھر خراب ہوتا ہے تو ہونے دو. میں بیابان کے چکر لگاؤں گا تو گھر کی دیکھ بھال کرنے والا کون ہوگا؟ اس حالت میں وہ اجڑتا ہے تو اجڑ جائے، اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ گھر کی زمین زیادہ سے زیادہ 100 گز ہوگی، اس کے بدلے مجھے بیابان ملتا ہے جس کی جو وسعت ہے، لمبائی ہے، چوڑائی ہے، وہ تو بے پناہ ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ مرزا نے گھر اور بیان کا موازنہ کرتے وقت صرف جو اس کا رقبہ یا سائز تھا اس کو سوچا اور انداز بیان ایسا اختیار کیا کہ پڑھنے والے کو کسی دوسری چیز کا احساس نہیں ہو سکتا. اور یہی شاعر کا کمال ہوتا ہے، ورنہ گھر اور بیابان کے موازنہ کرنے کی یہ کوئی اچھی صورت تو نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ اگر ویرانی میں دونوں ایک جیسے ہوں تو پھر فیصلہ وسعت رقبہ یعنی رقبے کے بڑے ہونے پر ہی کیا جائے گا. امید ہے کہ آپ کو اس شعر کی سمجھ بھی بہت آرام سے آ گئی ہوگی. شعر ہے. کہتے ہو کیا لکھا ہے تیری سرنوشت میں، گویا جبیں پہ سجدہ بت کا نشان نہیں. اب یہ کون کہہ رہا ہے ان سے، یہ ابھی آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں. پہلے آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے. سرنوشت کا مطلب ہوتا ہے تقدیر، قسمت، مقدر، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. جبیں کہتے ہیں ماتھے کو، اور سجدہ بت کا نشان نہیں. سجدہ بت کا نشان نہیں کہ بتوں کو سجدہ کرنے سے جو متھے کے اوپر متھا ٹیکنے سے جو نشان بن جاتے ہیں پیشانی کے اوپر، اس میں. تو کہتے ہیں محبوب تم یہ پوچھتے ہو کہ تیری قسمت میں کیا کچھ لکھا ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہے کہ تمہیں میری پیشانی پر بت کے سجدے کا نشان نظر نہیں آیا. اب بت کسے کہہ رہے ہیں؟ بت اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں. اپنے محبوب کو سجدہ کرتے کرتے میرے ماتھے پر تو نشان پڑ گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت زیادہ پکے نمازی ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے ماتھے پر ایک نشان بن جاتا ہے جسے اردو میں گٹا کہتے ہیں. اور محبوب سے کہتے ہیں کہ بھائی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ تیری جو قسمت ہے اس میں کیا لکھا ہے، حالانکہ جو میرے متھے کا نشان ہے وہ خود میری تقدیر واضح کر رہا ہے اور مجھے اس پر بڑا فخر ہے. تو محبوب سے ایک طرح سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی یہ آپ کی قسمت کیا ہے. تو بھائی ہماری قسمت تو یہی ہے کہ میں اپنے محبوب کو سجدے کرتے کرتے ہم نے اپنے ماتھے پر نشان بنا لیا ہے، اور وہ نشان دیکھنے کے باوجود بھی ہمارا محبوب ہم سے پوچھ رہا ہے کہ تیری تقدیر کیا ہے.
بھئی ہماری یہی تقدیر ہے اور ہمیں اپنی اس تقدیر پر بہت ناز ہے۔ آئیے اس کا اگلا شعر دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں مرزا کیا فرماتے ہیں۔ پاتا ہوں اس سے داد کچھ اپنے کلام کی، روح القدس اگرچہ میرا ہم زبان ہے۔ داد کا مطلب ہوتا ہے شاباش ملنا، کلام اپنی شاعری کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ روح القدس جو ہے وہ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ آپ مسلمانوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آیا کرتے، تو اللہ تعالیٰ کے بہت خاص اور مقرر فرشتوں میں سے ایک فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگرچہ میرا جبرائیل علیہ السلام میرے ہم زبان نہیں ہے، یعنی جو زبان مجھے ملی ہے وہ انہیں نہیں ملی، لیکن میں ان سے اپنے کلام کی کچھ داد پاتا ہوں، یعنی وہ پورا تو نہیں لیکن کچھ میرا کلام سمجھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے جو شعر ہوتے ہیں وہ کوئی سوچے ہوئے نہیں ہوتے کہ میں ایک ایک شعر بیٹھ کر جوڑتا رہوں، وہ میرے اوپر آسمان سے اترتے ہیں۔ تو مگر ہندوستان کی جو اتنی وسیع سرزمین ہے، اس وقت جب کہ مرزا نے شعر کہا پاکستان تو تھا نہیں، تو وہ ہندوستان پورے کو مخاطب کر رہے ہیں کہ جو اس کی اتنی لمبی چوڑی زمین ہے، اتنا بڑا ملک ہے، تو ان کے سمجھنے اور یعنی میرے شعروں کے سمجھنے اور داد دینے والے کہاں ملتے ہیں؟ صرف جو روح الامین ہے، یعنی جو یہ فرشتے ہیں، وہی داد دیتے ہیں۔ ایک جگہ ہم نے پڑھا تھا کہ کسی نے لکھا تھا کہ ہم زبان کے لفظ میں تھوڑا سا فرق ہے، کچھ ابہام ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ظاہری معنی تو یہ ہے کہ انسان اور فرشتے کی زبان ایک نہیں ہو سکتی۔ درپردہ اس میں یہ اشارہ ہے کہ جیسی میری زبان اعلیٰ ہے، دھلی ہوئی ہے، شفاف ہے، پاک ہے، صاف ہے، ویسی زبان کسی فرشتے کی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس غزل کو ختم کرتے ہیں۔ جاں ہے بہائے بوسا ولے کیوں کہے ابھی، غالب کو جانتا ہے کہ وہ نیم جاں نہیں۔ یہ شعر غالباً ہم ایک شعر میں، جب ایک شعروں والا پروگرام کرتے تھے تو شاید اس وقت بھی یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بہرحال بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمت یا معاوضہ یا پرائس کہہ لیجیے اگر آپ انگریزی میں کہنا چاہتے ہیں۔ بوسا ابھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ ولے کیوں، نیم جاں جس کی آدھی جان نکل چکی ہو اور آدھی باقی ہو، یعنی جس کی عشق میں بہت ہی بری حالت ہو چکی ہو۔ فرماتے یہ ہیں کہ بے شک ہمارے محبوب نے بوسے کی قیمت جان رکھ دی ہے، یعنی ہمیں ایک بوسا دے گا تو اس کے بدلے وہ ہماری جان مانگ رہا ہے، لیکن ابھی اس کے اعلان کے لیے تیار نہیں۔ اور کیوں اعلان کرے جب جانتا ہے کہ ابھی غالب نیم جان نہیں ہو۔ اب مقصد یہ ہے کہ جب پوری جان بوسے کی قیمت ٹھہری تو غالب فوراً ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ محبوب کی مرضی یہ نہیں، چنانچہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ غالب عشق کی سختیاں سہ کر نیم جان ہو جائے، یعنی اس کی جان نکلنے ہی والی ہو جائے، تو اس وقت پکار کر کہہ دے کہ اب جان دے کر بوسا لیا جا سکتا ہے۔ اور غالب چونکہ اس وقت نیم جان ہوں گے اور مقررہ جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کر سکیں گے، تو ان کو بوسا بھی نہیں ملے گا۔ ظاہر ہے کہ بوسا لینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے گا۔ اب نیم جان آدمی تو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتا، تو غالب نہ اپنی جگہ سے اٹھیں گے اور نہ محبوب کا بوسا لیں گے، تو ان کو بوسا لینے کا حق بھی نہیں ہوگا۔ تو محبوب ایک طرح سے غالب سے اس وقت بہت زیادہ چالاکی سے کام لے رہا ہے کہ بھائی یہ مر بھی جائے اور ہمیں اس کو چومنے کا، اپنے آپ کو چومنے کا، اپنا منہ یا اپنے ہونٹ چومنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس لیے ابھی جان دے، ابھی کا جس میں لفظ استعمال ہوا ہے نا، جاں ہے بہائے بوسا ولے کیوں کہے ابھی، یعنی ابھی کیوں کہے وہ، تو وہ جانتا ہے غالب کو کہ ابھی نیم جان نہیں ہے، ابھی اس کے اندر جان ہے۔ اگر ہم اس سے کہیں گے اپنی جان ہمیں دے دو اور بوسا لے لو، تو یہ فوراً آگے بڑھ کے ہمارا بوسا لے لے گا، لیکن ابھی اس کو پتا ہے کہ یہ اس وقت میں اس سے کہہ سکتا ہوں کہ جب اس کی جان نکلنے والی ہو، تو جب اس کی جان، نیم جان آدمی ہوتا ہے تو مر بھی جاتا ہے بعد میں، تو وہ کہتے یہ ہیں کہ میں اس وقت اس سے، ہمارا محبوب اس وقت ہم سے کہے گا کہ بھئی اٹھیے اور ہمارا بوسا لے لیجئے، لیکن وہ جانتے ہیں
کہ ابھی ہم کہ اس وقت ہم بوسہ لینے کے قابل نہیں ہوں گے اور تھوڑی دیر میں ہم مر جائیں گے، تو ہم اپنی جان سے بھی جائیں گے اور محبوب بھی ہمیں اپنا بوسہ دینے سے بچ جائے گا یا بچ جائے گی۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کے اس غزل کا جو ہم سے رہ گئی تھی، مشکل الفاظ کی معنی تھے۔ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، 25-26 منٹ کی۔ ہمیں امید تو نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو پورا دیکھیں گے، لیکن چونکہ ہم سے ہماری سننے والی ملکہ ارورا صاحبہ نے بار بار فرمائش کی تھی، تو ہم نے اس کو ایک ہی نشست میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب جو غزلیں ہم باری کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پروگرام اسی طرح پھر جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔